محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو 10 سال گزر چکے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ بعض مسلمان مشرکین مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ کچھ مسلمان مکے ہی میں موجود تھے جنہیں مشرکین بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ کافروں نے مسلمانوں کو ایک چھوٹے سے درے میں محدود اور نظر بند کر دیا تھا اور انہیں باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ مسلمان شہر میں آ کر اپنے لیے خوراک کا انتظام بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی کبھار ان کا کوئی دوست آتا اور کھجور ان کو بھجوا دیا کرتا تھا۔ 3 سال اسی عالم میں گزر گئے۔ بالآخر کافروں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو درے سے نکلنے کی اجازت دے دی۔ مسلمان اپنے گھروں کو چلے گئے اور اب وہ شہر مکہ میں گھوم پھر سکتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے رشتہ داروں کے گھروں پر جایا کرتے تھے۔ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر پر مہمان تھے۔ ام ہانی ان کی چچا زاد بہن تھی۔ سب لوگ کھانا کھا کر سو گئے۔ تاریکی ہر جگہ چھا چکی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سونے کی تیاری کر چکے تھے۔ اچانک انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنائی دی۔ جبرائیل علیہ السلام مکمل امانت داری کے ساتھ اللہ کے احکام حضور تک پہنچایا کرتے تھے۔ اس رات وہ ام ہانی کے گھر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے تاکہ انہیں خدا کے حکم سے ایک عظیم الشان اور طویل سفر پر لے جائیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آج رات آپ کو بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جاؤں۔ آج آپ کو معراج پر جانا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ ایک جنتی گھوڑا بھی لے کر آئے تھے جس کا نام براق تھا۔ براق زمین پر نہیں چلتا تھا بلکہ وہ پرندوں کی طرح ہوا میں بہت تیزی کے ساتھ پرواز کیا کرتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کرایا۔ براق فوراً فلسطین میں واقع بیت المقدس پہنچا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیت اللحم پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ جگہ مسجد اقصی کے نزدیک ہی واقع ہے۔ بیت المقدس کی تمام جگہیں دیکھنے کے بعد دوبارہ براق پر سوار ہو گئے۔ براق نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی انہیں آسمان تک پہنچا دیا۔ آپ نے آسمانوں کی سیر کی، بہت بڑے ستاروں کو نزدیک سے دیکھا۔ اس کے بعد دوسرے آسمانوں کی جانب چلے گئے جہاں انہوں نے حضرت ابراہیم جیسے عظیم انبیاء کی ارواح مقدسہ سے ملاقات کی اور گفتگو کی۔ اس کے بعد جنت اور دوزخ کو دیکھنے چلے گئے۔ جنت میں نیک لوگوں کے مقام اور جہنم میں بدکاروں کی جگہ کو دیکھا۔ اس سفر میں پیغمبر اکرم نے اللہ تعالی کے ساتھ بھی کلام کیا۔ اللہ تعالی نے بہت سے فرمان دیے۔ اللہ تعالی کا ایک حکم یہ بھی تھا کہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی حکم دیں کہ وہ روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں
اور خدا سے کلام کرے۔ سفر ختم ہونے کے بعد اللہ تعالی کی اجازت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح براق پر سوار ہو کر دوبارہ نچلے آسمانوں پر پہنچے اور پھر مسجد اقصی سے ہوتے ہوئے دوبارہ مکے پہنچ گئے اور صبح ہونے سے پہلے ہی دوبارہ ام ہانی کے مکان پر پہنچ گئے۔ ام ہانی نے آپ کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات ان کے گھر میں سوئے تھے اور ابھی باہر سے تشریف لا رہے تھے۔ ام ہانی نے پوچھا تو آپ نے معراج کا سارا واقعہ ام ہانی کو بتا دیا۔ سورج نکل آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام پہنچے۔ وہاں مشرکین بھی موجود تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رات کا واقعہ انہیں بھی بتایا۔ مشرکوں نے ہمیشہ کی طرح یہی کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک مشرک نے کہا کہ میں بیت المقدس جا چکا ہوں، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ کس قسم کی جگہ ہے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کی باتیں بتائیں تو مشرکین چپ ہو کر رہے۔